بسم الله الرحمن الرحيم. أما المعتدل فهو من يقبل قوله ولا يرد إلا إذا خالف الجمهور، فمن الموصوفين بالتساهل في التعديل الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة وتلميذه أبو حاتم ابن حبان وابن حبان، فإنهما يذهبان إلى كل من كان صاحب ستر وعدالة ظاهرة ثقة إلى كل من كان صاحب ستر وعدالة ظاهرة ثقة إلا أن يظهر خلاف ذلك، وهذا المذهب يختص بالعدالة ولا يتناول الضبط في شيء، وهو من أهم ما يبحث في حال الراوي. ودون ابن حبان الحاكم أبو عبد الله، لا سيما في كتابه المستدرك، فإنه قد تساهل فيه جدا حتى عدله الحافظ الذهبي أحاديث خرجها في كتابه وهي موضوعة. وممن نسب إلى التساهل أيضا الدارقطني، إلا أنه أفضل حالا من ابن حبان، وكذا البيهقي نسبه الذهبي إلى التساهل. وابن عدي كذلك فيه تساهل، وانظر كتابه الكامل في الضعفاء، فإنه يورد مناكير الراوي الذي ورد فيه الجرح، ثم يقول وهو لا بأس به ولم أر ما ينكر عليه. وأما المعتدل فهو من يقبل قوله. یہ 3 مرتبے معدلین کے ہو چکے تھے سبق میں کہ معدلین کے کیا مراتب ہیں، تو بتایا تھا کہ 3 مرتبے ہیں، ایک متساہلین کا مرتبہ، دوسرے معتدلین کا، اور تیسرے متشددین کا. تو ترتیب اس طرح بیان کی تھی، منہم المتساہل ومنہم المعتدل ومنہم المتشدد. پھر اس کے بعد تشریح کیا فَأَمَّا الْمُتَسَاهِلُ وَأَمَّا الْمُتَشَدِّدُ وَأَمَّا الْمُعْتَدِلُ. تو لف کے بعد نشر کیا ہے غیر مرتب، ترتیب نہیں ہے. لف کے معنی بیان کرنا مجملاً، اور نشر کا مطلب بیان کرنا مفصلاً. تو لف و نشر بیان کرنا، لپیٹنا اور کھولنا مرتب. جیسے جیسے مختصر کہا تھا ایسے ہی تفصیل سے بیان کیا تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب. اور جیسے جیسے مجملاً بیان کیا تھا ویسے ویسے نہیں بلکہ بدل دیا ترتیب، ایسے بیان کرنا کہلاتا ہے لف و نشر غیر مرتب. انہوں نے متساہل پہلے کہا تھا، متشدد بعد میں، تو انہوں نے متشدد کو بعد میں نہیں بیچ میں بیان کر دیا. بہرحال چاہے جیسے بیان کریں سب سمجھ میں آ جانا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ کوئی کہے یہ لف و نشر مرتب ہے یا لف و نشر غیر مرتب، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ لف و نشر غیر مرتب ہے. کوئی کہے کہ لف و نشر مرتب ہی بیان کرنا تھا، غیر مرتب کیوں بیان کیا، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ مصنف نے یہ سوچا کہ متساہل اور متشدد دونوں لوگوں کو بیان کر دیں اور اس کے بعد پھر معتدل سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جو شے کے ایک کنارے پر ہو اور دوسری انتہا پہ دوسرا ہو تو پہلے کنارے والے کو متساہل کہیں گے اور دوسرے کنارے والے کو متشدد اور بیچ والے کو معتدل کہیں گے۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ لف و نشر غیر مرتب بھلے سے ہو رہا ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے دونوں اطراف کو ذکر کر دیا جائے تو پھر بیچ والے کو ذکر کرنے میں معتدل کو سمجھانا اور سمجھ میں آنا زیادہ آسان ہوگا۔ اسی وجہ سے وَأَمَّا الْمُعْتَدِلُ فَهُوَ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ إِلَّا إِذَا خَالَفَ الْجُمْهُورَ کہہ کر کے معتدل کو درمیان میں لانے کے لیے، درمیان میں سمجھنے کے لیے اخیر میں بیان کیا ہے۔ فَمِنَ الْمَوْصُوفِينَ بِالتَّسَاهُلِ فِي التَّعْدِيلِ، تو تعدیل میں، توثیق میں تساہل سے متصف، سہولت پسندی سے متصف راویوں میں سے یہ حضرات ہیں: امام محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد ابو حاتم ابن حبان اور ان کے شاگرد ابو حاتم ابن حبان۔ فإنهما يذهبان إلى كل من كان صاحب ستر وعدالة ظاہرة ثقة، کیونکہ یہ دونوں جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہر وہ راوی جو مستور ہو، مستور الحال ہے، جو مستور ہو، مستور الذات ہے، مستور الحال، مستور العین، اس طرح ہے اِلَى كُلِّ مَنْ كَانَ صَاحِبَ سِتْرٍ وَعَدَالَةٍ ظَاہِرَةٍ کہ ہر وہ راوی جو مستور ہو اور عدالت ظاہرہ والا ہو، يَلْعَبَانِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ صاحب ستر وعدالة ظاہرة ثقة، کل من کہنا یہ ہو جائے گا انا کا اسم اور ثقتن خبر ہو جائے گی۔ خبر ہونے سے پہلے اس کو جان لیجیے کہ یہ خبر ہے۔ الہ انا کل من کہنا صاحب ستر وعدالة ظاہرة ثقتن، کیونکہ یہ دونوں اس بات کی طرف گئے ہیں، محمد ابن اسحاق اور ابو حاتم، کہ ہر وہ شخص جو مستور ہو اور عدالت ظاہرہ والا ہو وہ ثقہ ہے۔ ان حضرات نے ان کو متساہل کیوں کہا ہے اور موصوف بالتساہل یہ لوگ ہیں، تو ان کے اندر سہولت پسندی کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی مستور الحال ہو کہہ رہے وہ ثقہ ہے، جس کی عدالت ظاہر ہو اور جو ہے اندرون معلوم نہ ہو وہ کیا ہے، ثقہ ہے۔ إِلَّا أَن يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ، یا یہ کہ ظاہر ہو جائے، مگر یہ کہ ظاہر ہو جائے اس کے خلاف، یظہر کا فاعل خلاف ذالک کو بنا دے تو یہ مرفوع ہو جائے گا۔ یظہر شیء، کوئی چیز ظاہر ہو جائے خلاف ذالک، تو یہ کیا ہے، خلاف ذالک اب مفعول بن جائے گا ان کے خلاف میں، فی خلاف ذالک منصوب بنزع خافض، خافض کو ہٹایا تو اس پر زبر آ گیا۔ وهذا المذهب يختص بالعدالة، اور یہ ایسا مذہب ہے جو خاص ہے عدالت کے ساتھ، جو خاص ہے عدالت کے ساتھ۔ تعدیل اور توثیق جو کی جاتی ہے تو دو چیزوں کے ساتھ کی جاتی ہے، دو چیزیں لے کر کے کی جاتی ہے، ایک عدالت اور دوسرے ضبط اور عدالت۔ تو یہ جو مذہب تساہل، سہولت پسندی والا، اس میں صرف عدالت دیکھی جا رہی ہے، ضبط نہیں دیکھا جا رہا ہے، ورنہ ضبط اندر رہتا ہے
اور عدالت بھی اندر رہتی ہے، لیکن کرتا ورتا پہننے سے کیا ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کرتا پہن کر کے، کرتا پاجامہ پہن کر کے آ رہے تھے، تو ایک جگہ دعوت تھی، دعوت میں گئے تھے وہ، تو وہی معمولی کرتا اور پیجامہ یا لنگی جو بھی پہنے رہے ہوں گے، گئے دعوت میں، شادی وادی کی دعوت رہی ہوگی، تو کسی نے ان کو پہچانا ہی نہیں. سب کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یہ ہے اپنا جہاں جگہ ہو بیٹھو. کسی نے کچھ پوچھا بھی نہیں، کہا بھی نہیں، اپنے سے بیٹھنا پڑتا ہے. تو واپس آ گئے، واپس آئے اور گھر پہ بڑا سا جبہ پہنا اور بڑی سی دستار لگایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے لاٹھی لیا، اور اس کے بعد پھر آ رہے ہیں. اب دور ہی سے دیکھا ان لوگوں نے، دعوت والوں نے، ہو حضرت آ رہے ہیں. پورا 15-20 لوگوں کو بھیجا، جاؤ لے کے آؤ. اب حضرت کی استقبال میں گئے لوگ اور ان کو لے کر کے آئے الگ سے روم میں، اسپیشل انویٹیشن کے ساتھ بیٹھایا. دسترخوان جلدی چنا گیا، اور اس کے بعد پھر جتنے آئٹمس بنے تھے سب رکھے گئے. طرح طرح کا سالن، مرغ مسلم ہے، سالن ہے، اور جو ہے چاول، بریانی، یہ وہ ساری چیزیں رکھ دی گئی سامنے. اب جو ہے سالن والا ڈونگا سب ان کے سامنے رکھ کر کے، یہ بھی کھائیے حضرت، یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے. اور ان کے ساتھ جو خدام تھے وہ سب بھی بیٹھے سب. اب حضرت شروع کریں گے تب سے لوگ شروع کریں گے کھانا. تو انہوں نے کہا لاؤ ڈونگا لاؤ، بڑا والا سامنے رکھ دیا. اس کے بعد جبے کا دامن پکڑ کر کے سالن میں بور دیا، ڈال دیا. لکھا تیری ہی دعوت ہے نا. لوگ ارے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ اسی کی دعوت ہے نا، میری تھوڑی دعوت ہے. میری دعوت ہوتی تو اس سے پہلے بھی تو میں آیا تھا، مجھے کسی نے پوچھا نہیں. ابھی کرتا اور جبہ سب بڑا بڑا دستار پہن گیا ہے تو مجھے پوچھ رہے ہیں. تو مجھے تھوڑی پوچھ رہے، اسے کرتے کو پوچھ رہے ہیں. لے کرتا، لے دامن، اس کو کھلایا، آستین کو کھلا دیا سب کو. تو یہ ہے عدالت ظاہر ہوتی ہے. هذا المذهب يختص بالعدالة. تو عدالت ظاہر ہوتی ہے کرتے سے، جبے سے. اسے کرتے اور جبے سے ظاہر کر کے بتایا، سب کو سبق سکھا دیا کہ دیکھو ایسے سن لو. اس کو نہیں کہتے، حقیقت پہچاننا چاہیے. تو شیخ سعدی کے اس طرح کے واقعات ہیں. بچپن کا واقعہ ہے ان کا کہ ان کے ابا ان کو لے گئے عید کے دن گھمانے کی، بیٹا چلو عید کا دن ہے، میلہ دیکھ کر کے آتے ہیں. میلہ دیکھنے گئے اور اس کے بعد چھوٹ گئے، پتہ نہیں کہاں، ادھر ادھر گھومے ٹہلے. ان کے ابا تلاش کیے کہاں گیا، غصے میں تھے بہت. تلاش کرتے کرتے آئے، ملے. جیسے ملے رخسار پہ مارا ایک چانٹا کھینچ کر کے. نالائق، کہا تھا نا تم سے یہ کرتے کا دامن جو ہے چھوڑنا نہیں، چھوڑ دیا تم نے تو اب اتنا پریشان ہونا پڑا. شیخ سعدی کہتے ہیں اسی دن سے میں نے جان لیا کہ بڑوں کا دامن پکڑ کے رکھنا چاہیے. اگر گم ہونے سے، راہ ہدایت سے گم ہونے سے بچنا ہو تو بڑوں کا دامن پکڑ کے رکھنا. چلیے یہ جملہ معترضہ کے طور پہ آ گیا. اصل جملہ معترضہ ہی اصل ہو گیا، کیونکہ مرنے کے بعد یہی سب کام آنے والا ہے. یہی حدیث کا علم، یہی اس پہ عمل، یہ سب کام آنے والا ہے. وَهَذَا الْمَذْهَبُ يَخْتَصُّ بِالْعَدَالَةِ. اور یہ مذہب عدالت کے ساتھ خاص ہے.
یعنی ابن حبان والا جو مذہب ہے اس میں ظاہری عدالت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ثقہ ہے، عادل ہے، ضبط نہیں دیکھا جاتا. ولا يتناول الضبط، یہ مذہب ضبط کو شامل نہیں ہے. یتناول نہیں شامل ہے، لا يتناول الضبط فی شیء، یہ مذہب ضبط کو نہیں شامل ہے کسی طرح. یہ مذہب ضبط پر غور نہیں کیا، نہیں دیکھا، عدالت ظاہرہ دیکھا اور کسی کے اندر گھس کے کیا کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں تو بہت بڑا شیخ ہوگا. شیخ سعدی نے بتا دیا کہ کوئی بھی اس لباس میں آ سکتا ہے، اس لیے کرتا بے جان ہے، اسی کو کھانا کھلا دیتا ہوں. وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ مَا يُبْحَثُ فِي حَالِ الرَّاوِي، حالانکہ ضبط یہ بہت اہم ہے ان باتوں میں سے جس سے بحث کی جاتی ہے راوی کے احوال میں. راوی کے احوال میں عدالت کے ساتھ ضبط بہت ضروری چیز ہے. ایک آدمی ضابط ہے لیکن پھر بہکی باتیں کرنے لگا تو مفسرین نے ضبط کے پہلے کی حدیثوں کو معتبر مانا، ضبط کے بعد کی، اختلاط کے بعد کی حدیثوں کو معتبر نہیں مانا. بہت اہم چیز ہے. وہ من اہم ما یبحث فی حال الراوی، راوی کے حالات میں بہت اہم چیز ہے جس سے بحث کی جاتی ہے اس فن میں. وہ دون ابن حبان، ابن حبان سے کم درجے کے ہیں الحاکم ابو عبداللہ، حاکم ابو عبداللہ مستدرک کے مصنف، لا سیما فی کتابہ المستدرک، اسپیشلی ان ہز بک نیملی مستدرک. انگریزی پڑھنے والے بچے ہوں گے نا، آن لائن سن رہے ہوں گے، لا سیما خاص طور پہ ان کی کتاب جس کا نام ہے المستدرک، لا سیما فی کتابہ المستدرک، خاص طور پہ ان کی کتاب مستدرک، اس میں جو ہے انہوں نے سہولت پسندی سے کام لیا ہے تو اسی لیے دون ابن حبان، ابن حبان سے کم درجے کے ہیں حاکم ابو عبداللہ، یعنی متساہل زیادہ ہیں. فَإِنَّهُ قَدْ تَسَاهَلَ فِيهِ جِدًّا، کیونکہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ سہولت پسندی سے کام لیا ہے. یہاں تک کہ حافظ ذہبی نے ان کے لیے ان کی بہت ساری حدیثوں کو شمار کیا ہے. عد لہو، عد لا يعدل تعدیل نہیں ہے، عد لہو، ان کے لیے شمار کیا ہے حافظ ذہبی نے بہت ساری حدیثیں، جس کو انہوں نے اپنی کتاب مستدرک میں لکھ دیا ہے اس حال میں کہ وہ موضوع ہے. حافظ ذہبی نے ان کے لیے شمار کیا عد لہو، عد لہو، عد لا يعدل تعدیل نہیں، عد لہو. ایسے ہی تھوڑا دور بھی لکھ دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے عد لہو، ایسے لکھا تھا ہی جگہ کتابچہ لکھا تھا، کتاب اور ایسے لکھا تھا. جیسے عد لہو لکھا ہے تو ایک لڑکا پڑھ رہا تھا اس کو کتا بچہ، عد لہو، تو یہ انہوں نے اسی لیے دور دور لکھ دیا ہے کہ یہ واقعتاً کتا بچہ ہے. کتابچہ وہ دور دور لکھا ہے، وہ کتابچہ ہے، کتا بچہ نہیں. حتی عد لہو الحافظ الذہبی احادیث، یہاں تک کہ ان کے لیے شمار کیا ہے حافظ ذہبی نے بہت ساری حدیثیں جس کی انہوں نے تخریج کی ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس حال میں کہ وہ موضوع ہے، موضوع بتایا ہے. تو یہ سہولت پسندی کی مثال دے دیا کہ حافظ ذہبی نے بتایا ہے یہ نکال کے کہ دیکھو موضوع حدیثوں کو کہا ہے کہ عادل آدمی کی ہے تو سہولت پسندی کی وجہ سے. وَمِمَّنْ نُسِبَ إِلَى التَّسَاهُلِ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ، اور ان لوگوں میں سے جو منسوب ہیں سہولت پسندی کی طرف دارقطنی بھی ہیں. اس میں دارقطن یہ گاؤں کا نام ہے اور اس کی طرف منسوب دارقطنی، بستوی، مکرانی. کہاں رہتے ہو مکرانی؟ تو یہ نندرباری نندرباری.
تو اب یہ کیا ہے؟ نسبت ہے یہ. اسے اصل میں بتانا یہاں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دارو قطنی پڑھتے ہیں، دارو را کے اوپر زبر زیر پیش دینے لگتے ہیں، تو وہ دارا قطن ہے، وہ تو بیچ میں ہے، دارا قطن، پھر قطنی، تو یا پر زیر زبر پیش آئے گا. تو یہ غلطی نکال دینا چاہیے اپنے ذہن سے. دارو قطنی پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، حالانکہ وہ دارا قطن ہے. تو دارا قطن، دارا قطنی، تو قطنی یوں اصل سمجھانا چاہیے دارا کو، کہ دارا جو زیر زبر پیش وہ بدلے گا نہیں. الا انه افضل حالا من ابن حبان، مگر یہ کہ دارا قطنی ابن حبان سے اچھے ہیں. وقد البیہقی، اسی طریقے سے بیہقی نسبہ الذہبی الی التساہل، امام ذہبی نے ان کو متساہل کہا ہے، امام ذہبی نے ان کو متساہل کہا ہے. وقت پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.